ایک دعا جی میں بھی پڑھنا تو تھی بھی پڑھ چڑو، عورتیں بھی اپنے دل میں پڑھ چڑو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ حدیث مشکات دی حضور علیہ السلام کو پوچھا کہ یا رسول اللہ اس راتی اسی میں کہڑی دعا منگا جس دعا کی بدولت اللہ منو اپنی آغوش رحمت چ لے لے، ساڈیاں لرزشاں معاف کر دے۔ چنانچہ حضور نے جی اس راتی دعا منگن واسطے حضرت عائشہ نے دسی وہ دعا چھوٹی جی دعا ہے وہ میں بھی پڑھنا تھی پڑھ چڑو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ اے آخ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، آخو اللہم یہ حضور کی دسی دعا جی اس راتی پڑھنی ہے تو حضور نے فرمایا وہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ نے حضرت عائشہ نے دعا سکھائی اور یہ سانو امتیاں غلاموں وہ یہ سبق دیتا میرے غلاموں قیامت تک لے آنے والے میرے غلاموں یہ رات آوے یہ دعا مانگ چھڑے کرو، لفظ تھوڑے نے اللہ تعالیٰ نے تھوڑے لفظوں کی بدولت پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ تاکو اللہم انکا عفو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسی کہ جو میرا امتی اس راتی یہ دعا مانگ چھڑے گا خدا کے گناہ معاف کر دے گا۔ تو یا اللہ اصل تیرے رسول دے آکھے تیرے رسول دی ہدایت دے مطابق جڑی انہیں دعا دسی اصل دعا منگی ہے یا اللہ اپنے نبی پاک دے ارشاد دے مطابق ساڈا یقین ہے تو ساڈے گناہ معاف فرما چھڑے تو یا اللہ ساڈی یہ بھی دعا ہے اگو سن نیک اعمال دی توفیق اسی تیرے محبوب دے ارشادات دے مطابق اپنی زندگی گزارنی۔ یا اللہ تیرے محبوب پاک دے ارشادات دے مطابق ساڈے چھوٹے بڑے مرد عورت سب تیرے محبوب پاک دے نقش قدم تے چلے، تیرے محبوب پاک دے غلام رہن، ساڈے سارے پاکستان دے رائی رعایا چھوٹے بڑے افسر اعلیٰ حضرت سارے یا اللہ تیرے محبوب دے سچے غلام بن جائیں۔ اور مسلمانوں حضور نبی کریم علیہ السلام دی غلامی ہی وچ نجات ہے۔ تو یہ رات اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سانو عطا فرمائے۔ اور مسلمانوں میں دس لینا حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اللہ کی مہربانی سمجھا جڑے تھی آئے ہو اس رات اس بہانے سے جاگنے پہ اللہ کا نام پہ لینے اللہ تعالیٰ کے محبوب کا ذکر پہ کرنے حضور علیہ السلام اتنے درود السلام پہ بھیجنے۔ اور یہ حقیقت ہے دوسری ایک حدیث ہے بخاری شریف کی کہ اللہ نے کچھ فرشتے نے جڑے سیاحون فی الارض زمین پھرتے رہتے ہیں اور وہ ایسا مجلساں کی تلاش کرتے رہے جنہیں مجلساں کے اللہ کے اللہ کا رسول کا ذکر ہوتا پیا ہو اور جو یہو جی مجلساں جب نظر آؤ اتنے اللہ کے فرشتے آ کے وہ بھی حاضر ہو جاتے موجود ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث کے مطابق اے کوڑی جو مسلمانوں تسی بھی اس مجلس موجود ہو اللہ کے فرشتے بھی موجود ہیں۔ سارا ایمان نے فرمایا کہ یہو جی مجلساں اللہ کے فرشتے موجود ہوتے ڈائری لین آتے پاوے سانو نظر نہیں آتے سانو پاوے نظر نہیں آتے پر سانو اللہ کے محبوب اتنے ایمان ہے۔ حضور علیہ السلام جو فرمان ساڈا ایمان ہے سرکار نے جو فرمایا ٹھیک ہے سانو فرشتے نظر نہیں آتے نہ آؤ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کرامن کاتبین فلاں نے جڑے سی آئی ڈی کے فرشتے سارے مقرر کیتے ہیں سانو پاوے نظر نہیں آتے پر ساڈا ایمان ہے اور سی آئی ڈی کے فرشتے سی آئی ڈی تو ہوتی وہ جڑی نظر نہ آئے اے حکومت کی سی آئی ڈی کے فرشتے سپاہی بیٹھے ہونے مجمے سے نظر نہیں آتے حکومت کی سی آئی ڈی نظر نہیں آتی تو اسی ماننے بھی ہاں بھی چہن نے کہ اللہ کے سی آئی ڈی یقیناً نہ نظر آؤ حقیقت ہے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جی مجلساں کی تلاش کرتے ہیں جنہیں مجلس اللہ کے رسول کا ذکر پہ ہوتا ہو تو اتنے فرشتے آپ موجود ہوتے اور پھر حدیث چاہتا ہے کہ جس ویلے ڈائری لے کے اللہ کو پہنچتے ہیں کہ اللہ پوچھتا ہے کہ کیا فترک تم عبادی میرے فرشتے ہو میرے بندے کٹھے ہو کے کی پہ کرتے ہیں۔ اس حدیث کے مطابق یہ یقینی گل ہے فرشتے اج جان گے اسمان اتنے کہ اللہ نے پوچھنا کیا فترک تم عبادی بڑی مسیتی کوڑی لوہارا دھرتی کے یہ میرے بندے کٹھے ہو کے کی پہ کرتے سن کہ اسی کی پہ کرنے اللہ کے رسول کا ذکر پہ کرنے اللہ نے محبوب کا نام پہ لینے
درود پاک پہ پڑھتے حضور کی شانوں میں بیان کرنے ہیں. فرشتے آخر کے یا اللہ تیرا ذکر پہ کرتے سن, تیرے رسول کا ذکر پہ کرتے سن, اور تیرے کو جنت میں منگتے سن, تیرے عذاب کی پناہ پہ منگتے سن. بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ فرشتے کو آخے گا یا ملائکۃ تشہدوا قد غفرت لہم, فرشتے گواہ رہو جن اس مجلس میں مسلمان آئے ہوئے سن میں سارے دے گناہ معاف. ساڈا ایمان حضور نبی کریم علیہ السلام ملتے. تو مسلمانوں یہ آج دی رات اللہ اکبر, اللہ کا شکر ادا کرو خدا نے سانو توفیق دیتی. اللہ تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت تسی خوش نصیب ہو. خدا تعالیٰ نے تہاڈی جذبہ رکھے کوئی ہو جی رات آئے, کوئی یہ فجر دن آئے, تسی وہ دن مناتے ہو رات مناتے ہو. اور دن منانے راتاں منانیاں جہاں نے نیک اور دیکھنا تو بارہ پڑھو ریڈیو سنو ٹی وی دیکھو یہ ایس راتی کعبے شریف کی جی نماز تراویح ہے اس ختم قرآن ہونا ہے وہ سارا اتنے تو نظارے ویکھنے. اور جو جناب پنڈی محفل شبین ہے اج بھی کل بھی پرسوں بھی, اور ایویں لوگ مسجدیں سجائیاں گئی ہیں چراغاں ہوئی یار. اگر بندہ آخے یہ چیزاں حضور کے زمانے نہیں سن, صحابہ کرام نے کدے محفل شبینہ قائم کی تھی, صحابہ کرام نے یہ گلزینتاں کی تھیاں, تو پھر یہ مانا بھی ہے پنڈی والے اسلام آباد والے تے مکے شریف والے جنہوں نے ختم قرآن تے سمجھو کہ محفل شبینہ منعقد کیتیاں نے یہ سارے بدعتی تے جہنمی ہو گئے. نہ یہ گلاں چنگیاں یہ صحیح نے. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے واسطے کسی رنگ میں کرو, اللہ کے محبوب کا ذکر کرنے واسطے یہ جی راتاں منان واسطے راتی جاگن واسطے کسی رنگ میں جاگو. اللہ تعالیٰ یہاں گلوں نیک اعمال شمار کر کے اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے. تو یقیناً ساڈا یہ ساڈے تے اللہ کا انعام, اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ تمہیں اللہ نے توفیق دیتی ہے کہ یہ راتاں مناتے ہو آؤندے ہو. ایسے تسی آ گئے ہو جنہیں محفل منائی ہے تسی اللہ کا احسان اپنے آپ سے سمجھو. میرا نہیں اللہ رسول تے احسان, تہاڈا نہیں اللہ رسول تے احسان. تسی آکھو جی اساں لیلۃ القدر اس راتی آئے یہ مجلس منعقد کی نعتاں پڑھیاں قرآن کا بیان کیتا حضور کا بیان کیتا درود و سلام پڑھیا تو یہ ساڈا احسان ہے اللہ تے اللہ دے رسول تے نہ. یہ اللہ کا احسان ہے ساڈے تے بھی اللہ نے سانو توفیق دیتی اس راتی یہ مجلس قائم کرن دی تے راتی جاگن دی. ایسے بھی ہیں غافل بندے جنہوں نے اس رات کا پتہ ہی کوئی نہیں, جنہوں نے اس رات کو سمجھو بھی نہ جاگن گے نہ وہ جاگے نہ انہوں منان گے نہ اس رات کے فضائل سن گے نہ سنان گے. تو یہ اللہ کا سارے تے احسان. باہر سنت جماعت والے ہو خدا کا سارے تے انعام ہے. یہ جی محفلوں نے سارے لے آؤں یہ محفلوں کے انعقاد کا اللہ نے سانو جذبہ شوق عطا فرمایا ہے. یہ سارے ملک میں جلدی راتی چھپ بیداری ہو شبینے ہونے نے اللہ کے اللہ رسول کا ذکر ہونا ہے, قاریے نے قرآن پڑھنا ہے, نعت خانہ نے حضور دیاں نعتاں پڑھنیاں نے اج کی ساری رات. اور جناب ریڈیو بھی ٹی وی بھی اور کل کی راتی بھی پرسوں بھی سوچ اگر یہ نیک کام یہ پیڑی گل ہے ساڈا تو پیپر دینا اور محفل میلاد جلوس میلاد النبی یا مجلس یادی اتنے اگر اسی بولنے ہیں تو فرض دینا بے بھی اسی آکھیے کہ سطر دیا لا کے تو کی کیتا تر راتاں جہاں منان لگے یہ کتنے نہیں پیا یہاں کے لیے قرآن جنہ کے لیے حدیث نہ یاد رکھو واللہ ھذا خیر وان لم یفعلہ رسول اللہ. بخاری دے لفظ نے کہ کم چنگا ہے پاویں حضور دے زمانے نام ہی ہویا ہوئے پر جہاں کم چنگا ہوئے وہ ہر ویلے چاہیے ہر ویلے چنگا ہے. یہ اللہ دے رسول دا ذکر اللہ دا ذکر یہ اج دی راتی خدا اللہ تعالیٰ یاد کرو نفل پڑھو اللہ کے تو سچے دلوں توبہ کرو. یاد رکھو سچے دلوں یہ نہ ہوئے کہ توبہ 100 بار کی پر نہ نبھائی توبہ 100 بار کی پر نہ نبھائی توبہ میں وہ توبہ شکن ہوں کہ الہی توبہ کہ توبہ کی تھی بہتر اٹھ سکی توبہ کی تھی بہتر اٹھ سکی دھن سچے جو بندہ توبہ کرے. اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام فرماندے نے باکو الا فتباکو اللہ تعالیٰ دے حضور گناہ ہوتے ندامت اختیار کر کے رو کے اللہ تعالیٰ کو معافی منگو. سرکار نے فرمایا میرے گناہوں خدا کرو اپنے گناہوں دی معافی منگو رو کے جب رون نہ آوے تو رون والا منہ بنا کے اللہ کو معافی منگو رون والا منہ ہی بنا کے اللہ تعالیٰ کو معافی منگو. حقیقت ہے اگر ہو میں دس دوں نا کہ آپ اپنے پتر کو اپنے پیو کو پیسہ منگے نا ابا جی مجھے کھچوانی چاہیے
ابا جی مجھے بچوانی چاہیے، ابا جی مجھے بچوانی چاہیے، تو ابا جی سننی نہ وہ دے نہیں نا، تو جب پتر روڑ والا منہ بنا کے دینا ابا جی مجھے بچوانی چلو آدھے پیو نہیں مارا تو 40 روپیہ بڑھا دو۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کو معافی منگو لون ہوگی، تو جب لون نہ آئے تو لون والا منہ بنا کے منگو، اللہ تعالیٰ رحمت در روپیہ عطا فرماتا۔ حقیقت ہے اس آدمی لوگ ہاں مٹھائی سبحان اللہ، یہ ہنسی کے کھانے ہیں یارو، مولوی بشیر صاحب کا خیال ہے کہ مٹھائی کھائیے۔ ایک مولوی بشیر کو پتہ ہی کوئی نہیں بھی اتنے مٹھائی پہ، ایک مولوی بشیر کو خیال ہے مولوی بشیر میں نے بشارت دین والا، مٹھائی کی بشارت۔ مسلمانوں حضور ہے یا رسول اللہ، اسی تیرے قدموں کا صدقہ کر، یہ مٹھائیاں، یہ حلوے، یہ 11ویں کے میٹھے چاول، یہ عید دیا میٹھیاں سیویاں، شرکدر کے حلوے حضور کی بدولت، یہ مسلمانوں یہ اللہ نے ساری قسمت چ لکھے۔ اچھا یار سڑدیا نے ساڑا گے نت کڑائی چڑھ، حضور علیہ السلام کا صدقہ اسی تے کھانے ہاں یار، اسی تے کھانے ہاں یارو نبی دے یار دا صدقہ، اسی آکھو اسی تے کھانے ہاں یارو نبی دے یار دا صدقہ، دے یار دا صدقہ، حضور دے صدقے، حضور علیہ السلام دی طفیل جو کچھ بھی ہے یہ سب سرکار دا صدقہ، حضور دی طفیل، حضور دی بدولت، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، حقیقت ہے جو خود فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، حضور فرماتے ہیں دین والا اللہ، اگوں ونڈن والا میں، سرکار دے ہتھوں جو کچھ اللہ دی نعمت ملتی اس راتی اللہ تعالیٰ کو مغفرت دی مٹھائی بھی طلب کرو، یا اللہ سانو مغفرت دی رحمت دی مٹھائی بھی عطا فرما، مٹھائی جیڑی گناہ دی تلخی نو دور کر دے، مغفرت دی مٹھائی جیڑی دین و دنیا میں مٹھاس پیدا کرے، یا اللہ ساڈے گناہ معاف کر، سانو نیک اعمال دی توفیق عطا فرما۔ اس رات یہ دعا منگنی ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے حضور ٹوٹ کے سجدے وچ پے کے، مسلمانوں مردوں اور عورتوں، میں جی دسیا کہ اللہ والے جڑے نے اس راتی کھڑی تھی رات کا، اور کتاباں لکھا ہے کہ اس رات کے نفل کہ 100 رکعتاں اللہ والے پڑھتے آئے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے توفیق دیتی ہوئی ہے کہ اسی جڑے ماسٹر ساتھی ہیں گناہگار، وہ پنجابی جانے لے کے پتر چھڈیا چل ہی چل، ساڈے بزرگاں نے اس رات پر تھوڑے نفل جڑے خلوص نال اور دل جمڑی نال پڑھے جا سکن، تھوڑے نفل خلوص کے نال اور حضور قلب نال، دل دی حضوری دے نال پڑھے جان، یہ بزرگان دین نے جڑے میں ہر سال تمہیں دسدا شب قدر بھی دسے سن، وہ نفل کہ 8 رکعتاں پڑھو، یاد رکھو اس راتی 8 رکعتاں پڑھو، 2 رکعتاں نیتو، اور ہر رکعت دے وچ الحمد شریف کے بعد ایک باری انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور 3 باری قل هو اللہ شریف ہر رکعت میں، ایک باری انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اور 3 باری قل هو اللہ شریف پڑھو، 8 رکعتاں پڑھو، اور پھر حضور مانے صلو والناس نیام پڑھو، لوگ سنتے ہو الگ گوشہ تنہائی میں، نوافل نے یہ نوافل نے، فرضاں والے حکم ہے فرض اعلان نہ پڑھو، جڑے فرض نے نا وہ اعلان نہ پڑھے تو 5 نمازاں فرض نے اعلان کرو، 5 آکھو جماعت نہ پڑھو، فرضاں دی جماعت ہے، نفلاں دی جماعت نہیں، فرض جن اعلان نہ پڑھو انہاں سواب، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے بھی فرض ادا کرنا، زکات بھی دیو اعلان کر دو، اسی زکات دے دیو، حج کرو اعلان کر دو، روزے رکھو اعلان کر دو، یہ جڑے فرض نے، یہ جڑے نفل نے
وہ جن چھپا کے ادا کرو گے اتنا زیادہ اجر ہے۔ یہ 8 رکعتیں الگ کلے گوشت تنہائی بھی 8 رکعتیں پڑھو اور ہر رکعت بھی ہمارا کمال ہے پڑھ کے بندہ شریف پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل بتائے حضور قلب بنا رو کے رو، اگر رون نہ آئے رونا نہ منہ بناؤ اور اللہ تعالیٰ کو معافی دو، اللہ تعالیٰ کو گڑ گڑا کے اپنے گناہ زندگی مغفرت چاہو، اللہ تعالیٰ فوراً آگوش رحمت اپنے طائب بننے میں لے لیتا ہے۔ طائب میرا ذنب کمن لا ذنب لا، حضور فرماتے ہیں سچے دلوں توبہ کرے وہ انج گناہ کی پاک ہو جاتا ہے جو اج ماں کے پیٹ وچوں پیدا ہو، انج پاک صاف اور ستھرا ہو جائے۔ سچے دلوں اللہ تعالیٰ کے حضور گناہ کی معافی منگو، پروردگار عالم جل تعالیٰ مینوں تانوں توفیق دے کہ اسی اللہ کے حضور کھلو کے اپنے پچھلے گناہ کی معافی منگیے، بیماراں واسطے دعا منگو بھی اللہ تعالیٰ سارے بیماراں شفا عطا فرمائے، بے اولاداں واسطے دعا منگو بھی اللہ بے اولاداں اولاد عطا فرمائے، جو دعا منگو گے سچے دلوں حضور قلب نال حدیث کے مطابق اللہ ضرور قبول فرمائے۔ ایک حضور قلب ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے، یقین ہوئے حضور قلب ہوئے خلوص ہوئے، یقیناً اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے۔ اس راتی اللہ تعالیٰ کو مغفرت دی مٹھائی بھی طلب کرو، یا اللہ سانو مغفرت دی رحمت دی مٹھائی بھی عطا فرما، مٹھائی جڑی گناہ دی تلخی دور کر دے، مغفرت دی مٹھائی جیڑی دین و دنیا میں مٹھاس پیدا کرے، یا اللہ سارے گناہ معاف کر، سانو نیک اعمال دی توفیق عطا فرما۔ اس رات یہ دعا منگنی ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے حضور ٹوٹ کے سجدے میں پہ کے مسلمانوں مردوں اور عورتوں، میں یہ دسیا کہ اللہ والے جڑے نے اس راتی بڑی بڑی رات رات اور کتاباں لکھے ہے کہ اس رات کے نفل کہ 100 رکعتیں اللہ والے پڑھتے آئے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے توفیق دیتی ہوئی ہے کہ اسی جڑے ماسٹر ساتھی گناہگار وہ پنجابی جانے لے کے پتر چھڈیا چل ہی چل، ساڈے بزرگاں نے اس رات پر تھوڑے نفل جڑے خلوص نال اور دل جمڑی نال بڑے یاد سکن، تھوڑے نفل خلوص کے نال اور حضور قلب نال دل دی حضوری دے نال پڑھے جان۔ یہ بزرگان دین نے جڑے میں ہر سال تمہیں دسدا شب قدر بھی دسے سن، کوئی وہ نفل کہ 8 رکعتیں پڑھو، یاد رکھو اس راتی 8 رکعتیں پڑھو، 2 رکعتیں نیتوں اور ہر رکعت دے وچ الحمد شریف کے بعد ایک باری انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر اور 3 باری قل هو اللہ شریف ہر رکعت میں، ایک باری انا انزلنا فی لیلۃ القدر اور 3 باری قل هو اللہ شریف پڑھو، 8 رکعتیں پڑھو اور پھر حضور نے صلو والناس نیام پڑھو، لوگ سنتے ہو الگ گوشہ تنہائی بھی نوافل نے، یہ نوافل نے فرضاں والے حکم ہے، فرض اعلان نال پڑھو، جڑے فرض نے نا وہ اعلان نال پڑھو، 5 نمازاں فرض نے اعلان کرو، 5 آکھو جماعت نال پڑھو، فرضاں دی جماعت ہے، نفلاں دی جماعت نہیں، فرض جن اعلان نال پڑھو انہاں سواب تاکہ لوگوں کو پتہ لگے بھی فرض ادا کرنا، زکات بھی دیو اعلان کر دو، اسی زکات دے دیو، حج کرو اعلان کر دو، روزے رکھو اعلان کر دو، یہ جڑے فرض نے، یہ جڑے نفل نے وہ جن چھپا کے ادا کرو گے اتنا زیادہ اجر ہے۔ یہ 8 رکعتیں الگ کلے گوشہ تنہائی بھی 8 رکعتیں پڑھو اور ہر رکعت بھی انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر پڑھ کے پھر بندہ شریف پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل بتائے حضور قلب نال رو کے رو، اگر رون نہ آئے رونا نہ منہ بناؤ اور اللہ تعالیٰ کو معافی دو، اللہ تعالیٰ کو گڑ گڑا کے اپنے گناہ
ان دی مغفرت چاہو اللہ تعالیٰ فوراً آغوش رحمت اپنے طائب بندے میں لے لیتا ہے طائب میرا ذنب کمن لا ذنب لا حضور فرماتے ہیں سچے دلوں توبہ کرے وہ انج گناہ کی پاک ہو جاتا ہے جو اج ماں دے پیٹ وچوں پیدا ہو انج پاک صاف اور ستھرا ہو جائے سچے دلوں اللہ تعالیٰ نے حضور گناہ کی معافی منگو پروردگار عالم جل تعالیٰ مینوں تانوں توفیق دے کہ اسی اللہ کے حضور کھلو کے اپنے پچھلے گناہ کی معافی منگیے بیماراں واسطے دعا منگو بھی اللہ تعالیٰ سارے بیماراں شفا عطا فرمائے بے اولاداں واسطے دعا منگو بھی اللہ بے اولاداں اولاد عطا فرمائے جو دعا منگو گے سچے دلوں حضور قلب نال حدیث کے مطابق اللہ ضرور قبول فرمائے ایک حضور قلب ہونا چاہیے یقین ہونا چاہیے اعتماد ہونا چاہیے یقین ہوئے حضور قلب ہوئے خلوص ہوئے یقیناً اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے کی دعا منگنی ہے خدا تعالیٰ سارے ماہ رمضان شریف کے روزے قبول فرمائے ساری نمازیں قبول فرمائے اور دعائیں منگنی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں مدینے پاک کی زیارت کرائے اور تو یا اللہ اس رات کے صدقے تو مسلمانان عالم وچ اتحاد و اتفاق پیدا کر یا اللہ اس رات کے صدقے حدود و یہود میں شکست پاک دے لبنان دے مسلمانوں کی یا اللہ مدد فرما الہی افغانستان دے مسلمانوں کی یا اللہ مدد فرما یا اللہ یہود و حدود و روس نو شکست فاش دے ذلیل خوار کر مسلمانوں دا بول بالا کر یا اللہ مسلمانوں کی اتحاد و اتفاق پیدا فرما اور یا اللہ مسلمانوں بھی جڑے افتراق اور انتشار پیدا کرتے ہیں انہوں نے ہدایت دے مسلمانوں یا اللہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت اور پیار دے بلبلے نال معمور کر حضور علیہ السلام کی محبت اور مسلمانوں اس طرح میں پہلا اپنے بعد اس طرح دسے ہے نا حضور کی محبت ایک بنیاد چیز مان سنو حضور علیہ السلام کی محبت ایمان کی بنیاد اور میں بڑا خوش ہوں بڑے مولوی صاحب کا فیض ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے ہیں میں مسلمان آنے کوٹ لی دیا دلوں میں اتحاد و اتفاق پیدا ہو رہا ہے اللہ کرے یہ سونی گل ہے 13ویں رمضان شریف کی سی تے میں سبحان اللہ اللہ ساڈے مولوی حافظ مسعود صاحب نے زندگی دے انہیں بڑی سونی تقریر فرمائی دل خوش ہو انہوں نے فرمایا اور مسلمانوں کو لیجیے حضور دی محبت ہی ایمان کی سبحان اللہ بڑا میری دل و دعا نکلتی ہیں حضور دی محبت ہی ایمان ہے دیکھ لو حضرت امام مالک آپ نے فرمایا کہ حضرت امام مالک مدینہ پاک دے وچ جاندے سن تے مدینہ پاک دے بازاراں وچ ننگی پیری چلنا حدیث سنانی کیوں لڑ گیا حضرت امام مالک نو 18 ڈنگ نے مارے پر حدیث دا ادب و احترام حضور دی محبت سی حضرت امام مالک نے چوہے دے ڈنگ دی پرواہ نہیں کی تھی حدیث پڑھاندے رہے اور پھر حضرت امام مالک مدینہ پاک دے وچ کسے گھوڑے اتے کسے اونٹ اتے کسے سواری اتے سوار نہیں سن ہوتے محبت دا تقاضا سی کہ میں کیوں گھوڑے تے سوار ہوا میں کیوں کسے خچر تے سوار ہوا کہ نبی پاک قبر وچ آرام فرمانے حضور میں اونچا کیوں ہوا یہ محبت دا تقاضا ویکھ لو کیا سونی گل ہے محبت ہے نا جڑی وہ دلیل دی طالب نہیں ہوتی انہیں کسی نے لکھیا ہے نہیں قرآن حدیث وچ کہ مدینہ پاک وچ گھوڑے تے سوار نہ ہو سارے سوار ہوندے ہوائی جہازاں تے اڑدے آتے ہیں پر حضرت امام مالک وہ گل کرتے سن کہ جیڑی محبت کا تقاضا سی قرآن و حدیث میں حکم نہیں یہ گل کوئی مسئلہ نہیں کہ مدینے جاؤ تو گھوڑے تے سوار نہ ہو خچر تے سوار نہ ہو مسئلہ کوئی نہیں پر محبت کا تقاضا محبت کے تقاضے نال آدمی وہ گلاں کردا ہے کہ جڑیاں قرآن و حدیث نہ بھی ہون پر وہ بنیاد ایمان بن جاتی ہے جس نے حضرت امام مالک گھوڑے تے سوار نہیں سن ہوتے اونٹ تے سوار نہیں سن ہوتے یہ ادب کا تقاضا ہے یہ تقریر اللہ تعالیٰ مینوں تانوں توفیق دے کہ حضور کی محبت کی گلاں کرتے رہو بغیر حضور کی محبت دے کوئی گل ہی نہیں یاد رکھو سرکار کی محبت نہیں کم ہونا ہے عمل بھی ضروری ہے عمل ضروری ہے نماز روزہ جو زکات ضروری ہے لیکن محبت جہی ہے یہ بنیاد ہے محبت اگر نہ ہوئے پیا آدمی نماز پڑھے پیا روزے رکھے پیا حج کرے پیا زکات دے پیا قرآن پڑھے
اور ہم جنگل بن گئے اور کوئی وہ فائدہ نہیں. حضور نے خود فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میرے نالوں تمام دنیا نالوں زیادہ محبت نہ ہو. حضور علیہ السلام کی محبت ہوئے نا تو جس طرح امام مالک گھوڑے سے نہیں سن چڑھتے, حالانکہ مسئلہ کوئی نہیں, ایویں حضور کی محبت بھی جا کے اسی بانگ بھی حضور کا نام سن کے چوم لینی ہے. پاویں چلو بل فرد کا کوئی حکم نہیں, یہ ادا ایویں سمجھو جو حضرت امام مالک کی ادا. جی مینو کوئی آخے کہ تھی حضور کا نام بانگ بھی سن کے کیوں چومتے ہو, کتنے لکھیا ہے؟ تو میں کہوں گا حضرت امام مالک مدینے جا کے گھوڑے سے کیوں نہیں سن چڑھتے, کتنے لکھیا ہے؟ تھی بھی مانتے ہو تو وہ جواب تھی دو گے محبت نال ہی کرتے سن, تو اسی بھی آخان بھی اسی بھی حضور کا نام محبت نال. تو محبت ہے نا جیڑی وہ دلیل کی طالب نہیں ہوتی. جتنے محبت ہوئے وہ دلیل نہیں منگتی. پیو آتا گھر پتر وہ 2 سالوں کا کھیلتا ہوں تو پیو کی محبت پدری جوش مارتی ہے. تو پتر آتا پترا آہو آ کے میں 3 لے دیا 3. ہوں بندہ پوچھے بھی مولوی صاحب تھی تھے کیوں بن گئے پتر کا, کتنے لکھا بھی پتر کا تھے بن جاؤ. وہ محبت پدری جوش مار. پھر پیو محبت جا کے پتر کو چومتا ہے, کدے موڈے سے چومتا ہے چکتا ہے, کدے وہ گھوڑا بنتا ہے. بندہ پوچھے کتنے لکھا ہے بھی پتر اگے گھوڑے بن جاؤ موڈے سے چکو نہیں چکو. وہ آخے گا محبت پدری جوش مار. تو محبت جہی ہے وہ دلیل کی طالب نہیں ہوتی. انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین تو میں دس رہا یاد رکھو تو دسیا بھی حدیث بخاری دی ہے, بخاری میں موجود ہے. حضور علیہ السلام تھک دے سن. آپ جب یاد رکھو اگے بھی تو جلوس بھی سنائی سی حدیث, تھک دے سن جب حضور علیہ السلام تو صحابہ کرام اپنی تلیاں دے حضور دا تھک لے کے تلا کا جلدہ ہو وجہ یہ لفظ ہوتے ہیں. حضور علیہ السلام دا تھک مبارک لے کے صحابی اپنے بدنوں تے تے منہوں تے مر دے. صحابہ دا ایمان سی کہ ساڈا نبی بھی نور ہے دا تھک بھی نور ہے. حضور علیہ السلام دا تھک صحابہ کرام لے کے منہ تے مر گئے, بدنوں تے مر گئے. سبحان اللہ. یہ حضور دا تھک مبارک, حضور سراپا نور. تے جو تھکے ہگے تھے اپنے مولوی کے منہ سے یا مولوی تے اتنے کنا گسا لگے, کنی بری گل. لیکن سرکار کا تھک مبارک اللہ اکبر. جس سے کھاری ہوئے شیرائے جاں بنے, حضور دا تھک جس سے کھاری ہوئے شیرائے جاں بنے, اس زلال حلاوت پہلا مصطفیٰ جانے رحمت پہلا شمع بز میں